الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہجرت کا ذکر فرمایا ہے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجرتیں فرمائی ہیں۔ ایک ہجرت جو مکہ مکرمہ سے غار ثور تک ہے اور دوسری ہجرت غار ثور سے مدینہ منورہ تک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد اپنی تبلیغ کا کام جاری رکھا اور مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوشش رواں دواں رکھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بڑھنے لگی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بڑھنے لگے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت عروج پر آئی، تو مشرکین مکہ نے دار الندوہ کے اندر ایک کمیٹی بٹھائی۔ دار الندوہ کے اندر سارے کے سارے جو وزراء اور بڑے بڑے لوگ تھے، جو ان کے سردار کہلاتے تھے، وہ وہاں دار الندوہ کے اندر آئے۔ عتبہ، شیبہ اور حکیم بن حزم بن حکیم اور مختلف قسم کے نام ہیں، جن میں سے ایک مشرکین مکہ کی شکل میں شیطان ابلیس بھی حاضر ہوا تھا۔ شیطان ابلیس بھی اس کمیٹی کے اندر داخل تھا۔ تو مشرکین مکہ نے یہ کمیٹی اس لیے بٹھائی تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن بدن اپنی محنت میں ترقی کر رہے ہیں، اس کو روکنے کا کوئی حیلہ، اس کو روکنے کی کوئی کوشش کی جائے، اس وجہ سے انہوں نے یہ کمیٹی بٹھائی تھی۔ جب انہوں نے یہ کمیٹی بٹھائی، اس کمیٹی کے اندر ایک نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کیا جائے، یعنی مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے۔ ایک نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیروں میں باندھ کر قید کر دیا جائے۔ ایک ابو جہل نے کہا کہ میں آپ کو ایسی تدبیر بتاتا ہوں، آپ سب کو پسند آئے گی۔ سب نے کہا کہ بتاؤ۔ ابو جہل نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اور اس کے قتل کرنے کی بھی پھر اس نے ایک تدبیر بتائی کہ ہم نے قتل کس طرح کرنا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے میں ہر قبیلے کا ایک سردار شامل ہوگا، ہر قبیلے کا ایک سردار شامل ہوگا۔ جب ہر قبیلے کا ایک سردار شامل ہوگا تو عبد مناف، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، تو یہ سارے قبیلوں سے لڑ نہیں پائے گا۔ تو یہ جب میٹنگ وہ کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع دے دی۔ اسی آیت کے اندر یہ بیان فرمایا، اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے، الا تنصروہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کے رسول کی مدد نہ کرو گے، فقد نصرہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس واقعے کی خبر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ میرے قتل پر تلے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا۔ ہجرت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ کے اندر امین اور صادق کہلایا کرتے تھے، امین اور صادق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا۔ مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں اپنی رکھوایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر بلوایا۔ اپنے گھر بلوانے کے بعد رات کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ میرے بستر پر میری یہ چادر اوڑھ کر لیٹ جائیں، آپ میرے بستر پر یہ میری چادر اوڑھ کر لیٹ جائیں، اور یہ امانتیں ہیں مشرکین مکہ کی، مشرکین مکہ کے سردار کی، ہر کسی کو ایک ایک امانت لٹانا، ہر کسی کی اپنی امانت پہنچانا، تاکہ لوگ
یوں کہیں کہ واقعی وہ آدمی سچا تھا، امین تھا، کہیں میری امانت داری پر داغ نہ لگ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے جھانک کر دیکھتے ہیں، جو چھوڑے وہ سوراخ ہوتے ہیں ان سے جھانک کر دیکھتے ہیں کہ باہر مشرکین مکہ بھی آ پہنچتے ہیں۔ مشرکین مکہ ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ بھی کوئی بنگلہ یا کوئی محل نما نہیں تھا، بلکہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، بلکہ ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ تو اس 100 آدمی یا 100 سے زیادہ آدمی ایسے گھر کو بآسانی کے ساتھ گھیر لیتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ نے آ کر چاروں طرف سے گھیرا دے لیا اور بیچ میں اتنی بھی جگہ نہیں چھوڑی کہ ایک آدمی بھی گزر سکے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اللہ کے رسول مشرکین مکہ قتل یعنی حملہ کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کرو، ہماری حفاظت کرنے والا پہلے سے موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا تھا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کر، بلکہ ہماری حفاظت کرنے والا تو پہلے سے موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب ہجرت کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کہ ان اتنے بڑے مجمع کے اندر سے جنہوں نے ایک آدمی نکلنے کی جگہ نہیں چھوڑ رکھی اور ننگی تلوار لے کر باہر کھلٹے مار رہے ہیں، باہر ہنس رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں کہ آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تو کام تمام کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل ہی دل میں یہ سوچ رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرشتہ بھیجا، حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہہ دو، اور ان سے کہو کہ ایک مٹھی مٹی کی لے کر اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے اوپر پھینک دے۔ تو جب حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ کہا، آ کر سلام کیا، سلام کرنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، میں اگر ایک مٹھی مٹی کی پھینک بھی دوں تو وہ کتنے لوگوں کو اندھا کرے گی؟ اگر سامنے پھینکتا ہوں تو دائیں والے رہ جاتے ہیں، دائیں پھینکتا ہوں تو بائیں والے رہ جاتے ہیں، پیچھے پھینکتا ہوں تو سامنے والے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے حبیب، آپ کا کام مٹی پھینکنا ہے، آپ کا کام مٹی پھینکنا ہے، اندھے کرنا تو ہمارا کام ہے، اندھے کرنا تو ہمارا کام ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے ان پر مٹی پھینکی ہے۔ مٹی پھینکنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر چادر اوڑھ کر لیٹ گئے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سڑک سے جا رہے ہیں جو سڑک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف جاتی ہے، اس گلی کی طرف مڑ رہے ہیں جو گلی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہنچتی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنڈی بجاتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی حکم ہے اور صدیوں سے حکم چلتا ہوا آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دینی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگوں کو حاضر ہونا ہے۔ لیکن آج کے دن ہجرت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ نے ابوبکر صدیق کی طرف جانا ہے، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جانا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی دستک دیتے ہیں۔ دستک دینے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نکلتے ہیں، رات کا وقت ہے، نکلتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خوشی کی وجہ سے رونے لگتے ہیں اور دل ہی دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ آج تو تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا بہترین موقع ملا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہراتے ہیں کہ یا رسول اللہ تھوڑی دیر ٹھہر لیں تاکہ ہم تھوڑا سا توشہ لے لیں، یعنی کھانے پینے کا تھوڑا بہت ہم سامان لے لیں جو راستے میں پیش آئے گا۔ تو اس وقت حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی بڑی بیٹی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، انہوں نے بھی اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں
تو اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنے ابا جان کے لیے تو ناشتہ بنایا، ناشتہ بنانے کے بعد ناشتہ کروایا بھی، اور ناشتہ کروانے کے بعد ایک ٹیفن کے اندر، یعنی اس وقت جو بھی ٹیفن تھا اس کے اندر باندھ کر انہوں نے دیا۔ تو باندھنے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں تھی گھر کے اندر، تو انہوں نے اپنی اوڑھنی کے 2 ٹکڑے کیے، اپنی اوڑھنی کے 2 ٹکڑے کرنے کے بعد ایک ٹکڑے سے وہ ٹیفن باندھ دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لقب دیا، ذُو النطاقین، ذُو النطاقین کے نام سے ان کو لقب دیا گیا۔ ذُو النطاقین کے معنی ہے 2 دوپٹے والی، 2 دوپٹے والی اس کا معنی ہے۔ تو اس کو حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے مرتے دم تک اپنے جسم سے جدا نہیں کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار بھرے الفاظ میں یہ لقب دیا ہے تو اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن تھا، تو ان کو جب ابو ہریرہ کہا تو یہ بھی ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہیں، آج دنیا ان کو ابو ہریرہ کے نام سے جانتی ہے۔ اصل نام مشکل ہی کوئی جانتا ہو، عوام الناس تو بالکل نہیں جانتی، بلکہ علماء کرام جنہوں نے پڑھا ہے ان کو معلوم ہوگا۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مبارک یا سر کے بال پکڑے تو انہوں نے زندگی بھر کبھی بال نہیں کٹوائے، زندگی بھر کبھی بال نہیں کٹوائے۔ یہ عشق اور محبت کی بات ہے۔ تو اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے عشق کا ثبوت دیا، اپنی محبت کا ثبوت دیا کہ نہ پوچھا کہاں جانا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کہاں جانا ہے، سفر شروع کر دیا، آنکھوں سے ایک دوسرے نے پڑھا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے اور کہاں ٹھہرنا ہے۔ غار ثور کی طرف چل دیتے ہیں۔ غار ثور مکہ مکرمہ سے 5 یا 6 میل کا راستہ ہے۔ 5 یا 6 میل کے راستے پر جب چلتے ہیں، غار ثور کی پہاڑی بہت اونچی پہاڑی ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے سعادت نصیب کی ہو حج یا عمرے کی، اس نے دیکھی ہوگی غار ثور، کوہ ثور جسے کہا جاتا ہے، غار ثور کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے دیکھی ہوگی کہ یہ کتنی کھٹن پہاڑی ہے۔ اس وقت پتھر ہی پتھر ہوا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بہت نرم تھا، نرم و ملائم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پتھر نقصان دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری تو کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج ابو بکر کی سواری نہیں ہے تو کیا ہوا، لیکن ابو بکر 2 جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری بن سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور غار ثور کے اوپر چڑھے ہیں۔ غار ثور کے اوپر چڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر ٹھہرایا۔ باہر ٹھہرانے کے بعد یوں فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ یہیں ٹھہرے، آگے اندر جا کر میں صفائی کرتا ہوں تاکہ اگر کوئی موذی جانور ہو یا کوئی تکلیف دینے والا جانور ہو وہ مجھے تکلیف دے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر جان جائے گی میری چلی جائے گی، میں تو ایک عام مسلمان ہوں، لیکن اگر آپ کی جان چلی گئی تو پوری امت مسلمہ کی جان چلی جائے گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ کر غار ثور کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور غار ثور کے اندر داخل ہونے کے بعد اندر کی صفائی کرتے ہیں۔ غار کے اندر کچھ سوراخ تھے، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی نے ذو النطاقین جس کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، انہوں نے اپنے 2 دوپٹے کے 2 حصے کیے تھے۔ اسی طرح یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پگڑی پاڑی، اپنی پگڑی کے 2 ٹکڑے کیے، اپنی پگڑی کے ٹکڑے کر کے ایک سوراخ کے اندر سارے سوراخ بند کیے۔ جب سارے سوراخ بند ہو گئے، جن میں سے 2 سوراخ کھلے رہ گئے تھے تو کپڑا بھی ختم ہو گیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا اور خود ان 2 سوراخوں پر اپنی ایڑیاں رکھ کر بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آتے ہیں۔ تھکاوٹ تھی، تھکے ہوئے بہت زیادہ تھے، سفر بہت زیادہ کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ تو سانپ آتا ہے بل کے اندر، جب بل کے اندر وہ جھانک کر دیکھتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑیاں لگی ہوئی ہیں، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈنگ مارتا ہے، ڈس لیتا ہے،
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی حرکت نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ اگر میں نے کوئی حرکت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل پیدا ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب ہو جائے گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے برداشت کیا، لیکن زہر پھیلتا رہا۔ جب زہر نے اپنا پھیلاؤ شروع کیا، زہر زیادہ پھیل گیا تو آنکھوں میں بھی اس کا اثر ظاہر ہو گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑا۔ جب آنسو بہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر گرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک یا ابو بکر، اے ابو بکر کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا کہ یا رسول اللہ اس طرح مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، یعنی جسے ہم تھوک کہتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایڑی کو لگایا اور سارا غم اور رنج دور ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے سارا درد ختم کر دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار ثور کے اندر ہجرت کی۔ پھر غار ثور کے اندر یوں ہی نہیں کہ اسی طرح بیٹھے رہے، بلکہ مشرکین مکہ ان کے پیچھے تھے، مشرکین مکہ ان کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، مشرکین مکہ ان کی پیڑ، جس طرح آج ہم کسی کی چوری ہو جائے تو وہ پیڑ دیکھ کر چور والے کے گھر کی طرف چل دیتا ہے، تو اسی طرح مشرکین مکہ کے اندر آج سے زیادہ ذہانت والے، آج سے زیادہ سمجھ بوجھ والے لوگ تھے، جو آدمی کی پاؤں کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، پاؤں کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ کس کی اولاد میں سے ہے، پاؤں کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ کس قبیلے سے ہے۔ تو وہ لوگ تھے، تو انہوں نے پیڑ لگائی، جب پیڑ لگائی تو وہ پیڑ غار ثور کے اوپر آ کر رک جاتی ہے۔ جب غار ثور کے پاس وہ پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دو پرندوں کو مقرر فرماتے ہیں، ایک مکڑی جو جالا بنتی ہے غار ثور کے منہ پر، اور ایک کبوتری جو انڈے دیتی ہے گھونسلہ بنا کر۔ یہ دو پرندے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ جب مکڑی جالا بنتی ہے اور اوپر سے کبوتری انڈے دے دیتی ہے، تو جب وہ پیڑو جب پہنچتے ہیں وہاں پاؤں کا تلاش کرتے ہوئے، جب غار ثور کے اوپر آ کر پاؤں ختم ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہاں سے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے، وہ پاؤں یہاں تک ملتے ہیں، اگر وہ اندر جاتے تو یہ جالا ٹوٹتا تو یہ کبوتری کا گھونسلہ بھی گرتا۔ جب یہ ساری چیز گرتی تو یقیناً آدمی اندر پھر جاتا ہے، بغیر گھونسلہ ٹوٹے، بغیر مکڑی کا جالا ٹوٹے آدمی تو اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل بند کر دی کہ اللہ تعالیٰ بھی کچھ کر سکتا ہے، انہوں نے اپنا دماغ لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ کے اوپر ان کو پیچھے کر دیا کہ یہاں وہ آئے ہی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہیں کہ یا رسول اللہ، مکڑی کے جالے کے باہر جو اندر والے لوگ تھے ان کو تو باہر والے نظر آ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے باہر والوں کی نظروں پر پردہ ڈال دیا تھا کہ ان کو اندر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پریشان تھے کہ یا رسول اللہ باہر کھڑے ہیں، اگر تھوڑی سی ہمت کریں تو یہ جالا توڑ سکتے ہیں، اندر بھی آ سکتے ہیں، ہمیں بھی پکڑ بھی سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو میں نے آیت پڑھی تھی، لا تحزن ان اللہ معنا، اے یہ میرے یار، لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے دوست، اے میرے سجن، غم نہ کر، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلی ہجرت مکہ مکرمہ سے غار ثور تک کی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اس پریشانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو یہ جملہ اس وجہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ غم نہ کر، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑی سی بھی زیادہ غور و فکر کی، تھوڑی سی بھی زیادہ میرے بارے میں فکر کی، تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد لے کر پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی مدد لے کر پہنچ جائیں گے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دی کہ غم نہ کر، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دین پھیلایا ہے بڑی مشقتوں سے پھیلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دین کا کام کیا ہے، نبوت والا کام، یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے بلکہ بہت بڑا کام ہے۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت در پر رہتے تھے کہ کس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کو ناکام کر دیں، لیکن یہاں مشرکین مکہ تدبیر کرتے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ ان کے خلاف تدبیر کرتا تھا۔
मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ तदबीर करते थे। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वहाँ अल्लाह ताला तदबीर कर रहे हैं, फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, वयमकुरून वयमकुरुल्लाह। तदबीर करने वालों में सबसे बेहतर तदबीर करने वाला अल्लाह ताला है, सबसे बेहतर तदबीर करने वाला अल्लाह ताला है। आज हम भी तदबीरें करते हैं, लेकिन हमारी तदबीरें कोई कारगर होती है, कोई नाकाम हो जाती हैं। इस वजह से कि जो चीज़ हमारे लिए बेहतर होती है वो तदबीर तो हमारी कामयाब है, लेकिन जो चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं होती, अल्लाह ताला हमसे ज़्यादा जानने वाले हैं। अल्लाह ताला जानते हैं कि हमारे हक़ में क्या बेहतर है, अल्लाह ताला जानते हैं कि हमारे हक़ में क्या नुकसानदेह चीज़ है, तो अल्लाह ताला फिर उस हिसाब से अपनी तदबीर करते हैं। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक। मुशरिकीन मक्का तदबीर कर रहे हैं कि या तो उसको जिला वतन कर दिया जाए, औ युख़रिजूक औ यक़्तुलूक, या कत्ल कर दिया जाए। वयमकुरून वयमकुरुल्लाह, अल्लाह ताला भी तदबीर कर रहे हैं और अल्लाह ताला की तदबीर इनसे बेहतर तदबीर है। अल्लाह ताला की तदबीर क्या थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का के चुंगुल से निकालना है। तो किस तरह 100 नंगी तलवारों के दरमियान से अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिनटों सेकंडों के अंदर निकाल कर दिखाया। तो अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो परेशान हैं कि फेंकनी एक मुट्ठी है और अंधे सारे होंगे, दरवाज़ा भी बंद है, खिड़कियाँ भी बंद है, रोशनदान भी बंद हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी, ए मेरे महबूब, आपका काम सिर्फ मट्टी फेंकना है, अंधे करना तो हमारा काम है, अंधे करना तो हमारा काम है। तो अल्लाह ताला इस तरह कारकर्दगी करने वाले हैं। आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।